ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا صدق اللہ العظیم۔ محرم الحرام کا مہینہ جو اس وقت چل رہا ہے، اس کو اسلام کے اندر بہت ساری حیثیت سے ایک شرف حاصل ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت نے اس کو اشہر حرم فرمایا ہے، حرم کا مہینہ ہے، اور بہت سارے اسلامی جو بڑے بڑے کارنامے جو انجام دیے گئے ہیں اس مہینے کے ساتھ اس کو خاص مناسبت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی مہینے میں ہے، اور پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی اس مہینے کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ اس مہینے کے اندر جو عام طور پر ہمارے اندر زیادہ مشہور ہے اور صحیح بھی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق میں دو روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور یہ دونوں روایتیں علامہ نور الدین ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد، حدیث کی کتاب ہے، اس کی 18ویں جلد کے صفحہ نمبر 534 اور 38 کے درمیان یہ دونوں روایتیں موجود ہیں۔ نجی حضرمی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور کربلا کے قریب ہم لوگ پہنچے تھے، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر رک گئے، اور رکنے کے بعد 3 مرتبہ یہ جملہ کہا، اصبر یا ابا عبداللہ، اصبر ابا عبداللہ، اصبر ابا عبداللہ۔ ابو عبداللہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے کہ ابو عبداللہ یعنی حضرت اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں، بیٹے صبر کر لینا، بیٹے صبر کر لینا، بیٹے صبر کر لینا، حالانکہ وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے۔ تو نجی حضرمی نے کہا کہ حضرت اب کس کو پکار رہے اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ابو عبداللہ صبر کرنا، ابو عبداللہ صبر کرنا، حسین صبر کرنا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت سنائی کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کسی نے آپ کو ناراض کیا یا آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں سے آنسو کیوں جاری؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ علی میں کیا بتاؤں، جبرائیل اس وقت ہمارے کمرے کے اندر موجود ہے، اور جبرائیل نے مجھے یوں کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے نواسے حسین کو فرات کے قریب کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا، اور جبرائیل نے مجھے وہاں کی مٹی بھی بتائی۔ دوسری روایت اسی سے ملتی جلتی ہے، اور اس کی راویہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پہ تشریف فرما تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ ام سلمہ، میں اندر آرام کر رہا ہوں، اندر کسی کو آنے مت دینا۔ ام سلمہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کوئی بات نہیں، آپ اندر آرام فرما لیں۔ اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے، اچانک میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں دوڑتی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو میں نے عجیب منظر دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا ہے، اور اللہ کے نبی ان کی پیشانی کو صاف کر رہے ہیں، اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ رسول اللہ، مجھے نہیں پتا ہے یہ نواسے اندر کس طریقے سے آ گئے، مجھے چوری چھپے وہ اندر آ گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کچھ مت کہو، یہ اندر آئے ہیں، لیکن اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ، آپ کو اپنی اس نواسے سے محبت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے محبت ہے۔ تو جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس کو کربلا کے اندر آپ کی امت شہید کر دے گی، کربلا کے اندر آپ کی امت شہید کر دے گی۔ اب خالی اتنا، یہ آدھی حدیث آپ یاد رکھنا، اب آدھی حدیث میں بیان کے آخر میں سناؤں گا کہ میں نے کیوں کہا ایسا۔ خیر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد یزید یہ خلافت کے تخت کے اوپر آتا ہے۔ یزید چونکہ اتنا اچھا انسان نہیں تھا،
اس کی خلافت لوگوں کو تسلیم نہیں تھی، اس لیے اس نے سمجھا کہ اگر مجھے اپنی خلافت کے اوپر اپنے پاؤں مضبوط کرنے ہیں تو صحابہ کرام کی جو بڑی بڑی اولادیں اس وقت موجود ہیں، جو بڑے بڑے لیڈر موجود ہیں، ان کو مجھے اپنے کنٹرول میں کرنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے اس کے 3 ٹارگیٹ تھے۔ نمبر 1 حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 3 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 اس کے سب سے بڑے ٹارگیٹ تھے۔ مدینہ المنورہ کے اس زمانے میں جو امیر اور گورنر تھے، ان کا نام تھا ولید بن عتبہ بن ابی سفیان۔ یہ بڑے اچھے انسان تھے۔ یزید نے ایک بندے کو بھیجا ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کے پاس، اور خط لے کر بھیجا کہ تم جاؤ اور ولید بن عتبہ کو یوں کہو کہ اس وقت تم عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلاؤ اور میرے ہاتھ پر ان سے بیعت لے لو اور ان کو مجبور کرو اور ان کو مہلت مت دینا۔ یہ بندہ آیا ہے ولید بن عتبہ کے پاس، ولید بن عتبہ نے خط پڑھا، وہاں پر مروان ابن حکم بیٹھا ہوا تھا۔ مروان ابن حکم نے کہا کہ اسی وقت ان کو بلا لو، حضرت حسین کو اور عبداللہ ابن زبیر کو اسی وقت بلا لو اور ان سے بیعت لے لو، اگر یہ بیعت سے انکار کرے تو ان کو قتل کر دینا۔ لیکن ولید بن عتبہ جو تھے وہ بڑے اچھے انسان تھے۔ ولید بن عتبہ نے ایک شخص کو بھیجا عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس، دونوں شاید اس وقت مسجد کے اندر تھے، لیکن رات کا وقت تھا اور رات کے وقت میں عام طور پر پارلیمنٹ شروع نہیں ہوتی۔ تو جا کر اس نے کہا اور نے بتایا کہ آپ کو اس وقت ولید بن عتبہ جو ہمارے امیر اور گورنر ہیں وہ آپ کو اپنے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بلاتے ہیں۔ حضرت حسین اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سمجھ گئے کہ اس وقت معاملہ کیا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ لگ ایسا رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے اور یزید اپنی خلافت منوانا چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر تو وہاں سے نکل گئے اور پوچھا کہ حضرت حسین سے کہ آپ کیا کرو گے؟ حضرت حسین نے فرمایا کہ میں جاؤں گا اور اپنے بندوں کو لے کر جاؤں گا، اگر معاملہ ٹھیک رہا تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر معاملہ بگڑ گیا تو پھر میرے ساتھی میرے ساتھ موجود ہوں گے۔ فرمایا کہ کوئی بات نہیں۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہاں سے رخ کیا مکہ المکرمہ کا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت میں ولید بن عتبہ کے پاس پہنچے ہیں اور ولید بن عتبہ کے پاس مروان ابن حکم کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ ایک زمانے میں مروان اور ولید بن عتبہ کے درمیان اچھی دوستی نہیں تھی، ان کی بنتی نہیں تھی، لیکن دونوں کو ایک ساتھ میں دیکھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی کا اظہار کیا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ دونوں ایک ساتھ ہو۔ ولید بن عتبہ نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور حضرت یزید نے یوں کہا ہے کہ تم میرے خلافت کو تسلیم کر لو، بیعت کر لو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سا راستہ بدل دیا، فرمایا کہ یار عجیب بات ہے، اگر میرے جیسے بندے، دلیر بندے سے اور بہادر بندے سے اگر بیعت لینی ہے تو بند کمرے میں تھوڑی لینی ہے، کھلے میدان میں میرے سے بیٹھ لو، میں سب کے سامنے بیٹھ لے لوں گا۔ یوں کہہ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے کو گھما لیا۔ مروان سمجھ گیا، مروان نے اسی مجلس میں ولید بن عتبہ کو کہا کہ ولید ایک بات کان کھول کر سن لے، اس وقت اگر حضرت حسین تیرے ہاتھ سے نکل گئے تو یہ کبھی بھی ہاتھ میں نہیں آئیں گے، میں تو کہتا ہوں ان کو قتل کر دے۔ حضرت حسین نے للکار کر اس کو کہا کہ تو ہوتا کون ہے مجھے قتل کرنے والا؟ ولید بن عتبہ نے کہا کہ یار بات تو ٹھیک ہے، حضرت حسین سے اگر بیعت لینی ہے تو دوسرے دن لے لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل گئے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مکہ کا رخ کیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کا رخ کیا۔ یزید کو وہاں پر ملک شام میں پتا چلا کہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان نے معاملے کو ہلکا لیا ہے، یعنی ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کیا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک شخص کو بھیجا جس کا نام ہے عمر بن سعید بن اشتک، اور اس کو کہا کہ تم مدینہ جا، اور مدینہ جانے کے بعد ولید بن عتبہ کو یوں کہنا کہ تم گورنری کے عہدے سے معزول ہو، تم کو ہٹا دیا جا رہا ہے اور عمر بن سعید بن اشتک یہ آج سے وہاں کا امیر اور گورنر رہے گا۔ اب سیاست دیکھیں، ان کی پولیٹکس دیکھیں۔ عمر بن سعید بن اشتک مدینہ المنورہ کے اندر آیا ہے، ولید بن عتبہ کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک فورس تیار کی، پولیس فورس تیار کی، اور اس کی کمان کس کے ہاتھ میں دی؟ عبداللہ ابن زبیر کے بھائی عمر ابن زبیر۔ یہاں پر بھی اس کی چال تھی
کہ عمر ابن زبیر اور عبداللہ ابن زبیر میں اس وقت جھگڑا ہے، تو عمر ابن زبیر کو میں بھیجوں گا عبداللہ ابن زبیر کو پکڑنے کے لیے، تو یہ فوراً ہاتھ میں آ جائیں گے اور وہ سختی کا معاملہ کرے گا۔ چنانچہ یہ لوگ وہاں سے نکلے ہیں، عبداللہ ابن زبیر کو پکڑنے کے لیے مکہ المکرمہ پہنچے ہیں۔ اس نے باہر لشکر کا پڑاؤ ڈالا ہے اور اس کے بعد اس نے کہلوایا کہ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر لو۔ عبداللہ ابن زبیر نے اپنے چند ساتھیوں کو بھیجا، ان سے جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ آئے، غالباً راستے میں ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ ابن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ عبداللہ ابن مطیع نے حضرت حسین سے پوچھا کہ حسین کیا خیال ہے، کیا مشورہ ہے، مدینہ المنورہ میں تو حالات خراب ہے، آگے آپ نے کیا سوچا ہے؟ حضرت حسین نے فرمایا کہ اس وقت تو میں مکہ المکرمہ جا رہا ہوں، وہاں پر جانے کے بعد استخارہ کروں گا، جو معاملہ ہوگا وہ آگے دیکھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مطیع نے فرمایا آپ استخارہ کرنا، بس میری ایک نصیحت کو یاد رکھنا، وہ نصیحت میری یہ ہے کہ خدا کے واسطے کوفہ مت جانا، یہاں پر آپ کو جانا نہیں، یہ بڑے بے وفا لوگ ہیں، بڑے غدار لوگ ہیں۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے معاملہ آگے کیا ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ میں مقیم ہو گئے۔ وہاں پر کوفہ میں کیا حالات ہوئی؟ کوفہ کے لوگ یزید کی خلافت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، چنانچہ انہوں نے وہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام تھا سلیمان ابن سرد خزاعی، اس کے گھر پر کوفے کے چند لوگ جمع ہوئے اور کہا کہ دیکھو ہمیں یزید کی خلافت تسلیم نہیں ہے، ہم اپنے چند بندوں کو بھیجتے ہیں اور خطوط بھی روانہ کرتے ہیں۔ انہوں نے چند بندوں کو بھیجا، ساتھ میں بہت سارے لیٹر اور خطوط بھی آگے پیچھے بھیجتے رہے، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، یزید خلیفہ بن چکا ہے، لیکن اس کی خلافت ابھی تک پکی ہوئی نہیں ہے اور ہمیں اس کی خلافت منظور بھی نہیں ہے، آپ ایک کام کرو، آپ کوفہ میں آ جاؤ، ہم آپ کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے۔ یاد رکھنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کوئی خلافت کی لالچ نہیں تھی، ان کے دل میں ایک ہی نیت تھی کہ بدعات ختم ہو جائے، سنت زندہ ہو جائے اور صحیح معنوں میں شریعت چلتی ہو جائے، ان کی ایک ہی نیت تھی۔ بار بار خطوط آتے رہے، 150 کے قریب خطوط آئے اور بہت سارے لوگ بھی آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ منع کر رہے تھے کہ مت جانا۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ یار وہاں سے بندے آ رہے ہیں اور اتنے سارے لیٹر آ رہے ہیں، تم اگر اب بھی مجھے کہتے ہو کہ میں نہ جاؤں، کیوں نہ جاؤں؟ تو لوگوں نے پھر مشورہ دیا کہ ایک کام کرو، آپ خود مت جاؤ، آپ اپنے کسی معتمد اور بھروسہ مند بندے کو بھیجو، وہ وہاں پر جاتا ہے اور جانے کے بعد وہاں کے حالات کا جائزہ لیتا ہے، اگر حالات ٹھیک ہوں گے تو وہاں سے وہ خط لکھ دے گا آپ یہاں سے نکل جانا، ورنہ آپ وہاں پر مت جانا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ چنانچہ حضرت حسین نے اپنے چچا کے لڑکے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے لیے روانہ کیا اور ساتھ میں خط دے دیا کہ تم میرا خط وہاں پر سنا دینا کہ میں اپنے معتمد، اپنے بھروسہ مند چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں، وہ وہاں پر آ کے حالات دیکھیں گے، اگر حالات ٹھیک ہوں گے تو مجھے خط لکھ دیں گے، میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت مسلم ابن عقیل یہاں سے نکلے ہیں، سب سے پہلے مدینہ المنورہ وہ گئے ہیں، مدینہ المنورہ جانے کے بعد اپنے گھر والوں سے ملاقات ہوئی ہیں اور یہ ان کی آخری ملاقات ہے، اس کے بعد وہ واپس نہیں آئے۔ اس کے بعد انہوں نے کوفہ کا رخ کیا۔ کوفہ میں جانے کے بعد انہوں نے جس بندے کے گھر پر قیام کیا ہے اس کا نام ہے مختار ابن ابی عبید۔ میں یہ جو نام بولتا ہوں آپ کو نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، خالی سنتے جاؤ۔ مختار ابن ابی عبید کے گھر پر انہوں نے قیام کیا۔ بہت سارے لوگ چوری چھپے ان سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یعنی حضرت مسلم ابن عقیل حضرت حسین کا خط بتاتے کہ حضرت حسین نے اس طریقے سے خط میں لکھا ہے کہ میں آ جاؤں گا اگر وہاں کے حالات ٹھیک ہوں گے۔ جو لوگ بھی حضرت حسین کے خط کو پڑھتے تھے اور سنتے تھے ان کی آنکھوں میں سے بے ساختہ آنسو نکلنا شروع ہو جاتے تھے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضرت مسلم ابن عقیل نے سمجھا کہ یہ لوگ تو سارے کے سارے حضرت حسین کے فیور میں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرا قدم کیا اٹھایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی کہ چلو تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ اگر حضرت حسین کوفے کے اندر آ جاتے ہیں تو تم ان کے خلافت کو تسلیم کر دو۔ لوگوں نے بیعت لینا شروع کر دی۔ تقریباً کچھ ہی دنوں کے اندر 18,000 مسلمان حضرت حسین کے لیے بیعت کر چکے تھے، مسلم ابن عقیل کے نام پر، ان کے ہاتھ پر۔ اب لیکن کوفہ کے اندر بھی حالات بدلنا شروع ہوئے۔ کوفہ میں اس وقت وہاں کے جو گورنر تھے ان کا نام تھا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول تھے۔
اور ان کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت تھی، جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے مسلم ابن عقیل کے خلاف کوئی سختی سے یعنی فیصلہ انہوں نے قدم نہیں اٹھایا، وہ نرم رہے۔ کوفے کے جو لوگ یزید کے فیور میں تھے انہوں نے دیکھا کہ یار نعمان ابن بشیر تو کوئی قدم اٹھا نہیں رہے ہیں، اور یہاں پر مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر تقریباً 18,000 لوگ حضرت حسین کے لیے بیعت کر چکے ہیں۔ اب انہوں نے یزید کو خط لکھا ملک شام میں جب خط لکھا تو انہوں نے لکھا کہ اگر آپ کوفے کو صحیح سلامت اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو یہاں کے گورنر کو بدل دو، ورنہ یہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ انہوں نے اس طریقے سے خط لکھ دیا، یزید کے پاس خط گیا ہے، اور یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا۔ وہ پہلے سے بصرہ کا آلریڈی گورنر تھا، اور یہاں پر کوفے کا بھی گورنر اس کو بنا دیا، اور کہا کہ تم جاؤ۔ چنانچہ عبید اللہ بن زیاد یہ کوفے کے اندر آیا ہے۔ یاد رکھیں کوفے میں جن لوگوں نے بھی حضرت حسین کے نام پر بیعت کر لی تھی، انہوں نے بذات خود حضرت حسین کو کبھی بھی دیکھا نہیں تھا، وہ سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا۔ اور یہ بندہ جب آیا نا، اپنے ساتھ چند لوگوں کو لے کر آیا تھا، شریک ابن عور وغیرہ کو لے کر آیا تھا، اور اپنے چہرے سے پردہ ڈال کر آیا تھا چہرے کے اوپر۔ تو جب یہ اندر انٹری کرتا تھا نا کوفے کے اندر، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت حسین آ گئے ہیں۔ اچھا، وہاں پر حضرت مسلم ابن عقیل نے حضرت حسین کو پہلے خط لکھ دیا۔ جب 18,000 لوگوں نے بیعت لے لی نا، تو انہوں نے خط روانہ کر لیا کہ آپ یہاں پر آ جاؤ، یہاں پر سارا کا سارا راستہ کھلا ہوا ہے، یہاں کے لوگ آپ کو تسلیم کر لیں گے۔ یہ خط لکھ دیا اور یہاں پر حالات بدلنا شروع ہوئی۔ عبید اللہ بن زیاد جب اندر کوفے میں انٹری کرتا ہے نا، تو لوگ اس کو مرحبا مرحبا کہہ کر استقبال کرتے ہیں، حضرت حسین تشریف لائیے، حضرت حسین تشریف لائیے۔ وہ سب کچھ سن رہا تھا اور اندر ہی اندر کوڑ رہا تھا کہ پورے کوفے کے پر تو حضرت حسین کا قبضہ ہے، یہاں کے تو سارے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ چورے چھپے کرتے کراتے یہ بندہ گیا ہے نعمان ابن بشیر کے پاس، جو وہاں کے پہلے گورنر تھے۔ اس کے بعد اس نے یزید کا فرمان جاری بتا دیا کہ تم آج سے یعنی گورنری کے عہدے سے تم کو معزول کیا جا رہا ہے، اور آج سے کوفہ کا بھی گورنر عبید اللہ بن زیاد یعنی میں خود بذات خود میں ہوں۔ اب یہ بندہ گورنر بن چکا۔ اب یہاں پر لوگوں نے اس نے 2-3 خطبے بھی دیے، اور اس کی تلوار کی دھمکی کی وجہ سے لوگوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے محسوس کیا کہ یہاں تو میرے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے ایک بندہ تھا، ان کا نام تھا حضرت ہانی ابن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں پناہ لے لی کہ اب مجھے اپنے گھر میں رکھ لو، مجھے بچا دو، ورنہ یہاں پر حالات خراب ہو جائیں گے۔ ہانی ابن عروہ نے اپنے گھر میں قیام کے لیے رکھا ہے۔ اب مسلم ابن عقیل اور اہل بیت کا دین کا جذبہ دیکھیں، 2 موقع ہانی ابن عروہ کے پاس اور حضرت مسلم ابن عقیل کے پاس ایسے آئے تھے کہ وہ عبید اللہ بن زیاد کو قتل کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ ہانی ابن عروہ بیمار ہوئے، جن کے گھر پر حضرت مسلم ابن عقیل چھپے ہوئے ہیں، یہ بیمار ہو گئے۔ عبید اللہ بن زیاد ان کے گھر پر عیادت کرنے کے لیے آیا، تو کسی نے کہا ہانی ابن عروہ سے کہ آپ ایک کام کرو، عبید اللہ بن زیاد کو قتل کر دو۔ حضرت ہانی ابن عروہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ میری شرافت کے خلاف ہے، کیونکہ بندہ میرے گھر میں آئے اور میں اس کو قتل کروں۔ اور عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ ایک بندہ آیا تھا کوفے کے اندر جس کا نام تھا شریک ابن عور۔ یہ آیا تھا تو عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ، لیکن یہ اہل بیت کی محبت رکھتا تھا۔ بعد میں اس نے عبید اللہ بن زیاد کا ساتھ چھوڑ دیا اور ہانی ابن عروہ کے گھر پر وہ مہمان بن گیا، جن کے گھر پر آلریڈی مسلم ابن عقیل مہمان بن کر چھپے ہوئے تھے۔ تو شریک ابن عور بھی بیمار ہو گیا، تو اس نے کہا حضرت مسلم ابن عقیل سے کہ دیکھو میں بیمار ہوا ہوں، اور آج رات کو شام کے وقت میں عبید اللہ بن زیاد میری عیادت کے لیے آنے والا ہے، آپ ایک کام کرو، آپ اس کو قتل کر دینا تاکہ راستہ آپ کے لیے صاف ہو جائے، اور بصرہ میں جانے کے بعد میں سارا سب کچھ سنبھال لوں گا۔ حضرت ہانی اور مسلم ابن عقیل نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ حضرت مسلم ابن عقیل نے فرمایا کہ نہیں، میں قتل نہیں کروں گا۔ حالانکہ مسلم ابن عقیل کو اپنی موت اب سامنے نظر آ رہی ہے، اور صرف اپنی موت نظر نہیں آ رہی ہے، پورے اہل بیت اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت نظر آ رہی ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ میں قتل نہیں کروں گا۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ نمبر 1، جس گھر کے اندر میں رکا ہوا ہوں اس گھر کا مالک ہانی ابن عروہ یہ اپنی شرافت کے خلاف سمجھتا ہے، میں اس کے ساتھ دھوکہ نہیں دے سکتا ہوں۔ اور دوسرا کام یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے میرے تک روایت پہنچی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کو دھوکے سے قتل نہیں کرنا ہے۔
آپ اندازہ لگاؤ کہ ان لوگوں کے اندر دین کا جذبہ کیسا تھا کہ سامنے موت نظر آ رہی ہے، اس کے باوجود بھی پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مسلم ابن عقیل چھپے ہوئے تھے، یہاں پر حالات بدلتے گئے۔ ایک وقت وہ آیا کہ کوفے کے لوگوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ 18,000 کے 18,000 لوگ مکر چکے تھے، کوئی ایک بندہ نہیں تھا جو حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ کھڑا رہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے تلوار کا دبدبہ بتایا، سب لوگ دھوکہ دے چکے تھے۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے فرمایا کہ اب میں کیا کروں، ایک بندے کے گھر پر پناہ لی، اور اس نے بھی جا کر پتہ بتا دیا کہ حضرت مسلم ابن عقیل ہمارے گھر پر چھپے ہوئے۔ چنانچہ عبید اللہ بن زیاد نے محمد ابن اشعث کی سرکردگی میں 70 سپاہیوں کو بھیجا کہ تم مسلم ابن عقیل کو پکڑ کر لاؤ۔ مسلم ابن عقیل چھپے ہوئے تھے، وہ لوگ گئے ہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے تنہا 70 لوگوں کا مقابلہ کیا ہے، سب لوگ بھاگتے تھے۔ بالآخر انہوں نے اس گھر کے اوپر پتھر برسائے، اوپر آگ لگا دی، اور محمد ابن اشعث نے کہا کہ مسلم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، میں تم کو امان دیتا ہوں، تم کو کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ چنانچہ حضرت مسلم ابن عقیل زخموں سے چور ہو چکے تھے، تھک گئے تھے۔ 70 بندوں کا ایک بندہ اگر مقابلہ کرتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوگی، اب اندازہ لگاؤ۔ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر حضرت مسلم ابن عقیل بیٹھ گئے، اور اس کے بعد حضرت محمد ابن اشعث پاس میں آیا ہے، اور اس نے آ کر کہا کہ میں آپ کو پناہ لیتا ہوں۔ اس کے بعد ان کو سواری پر سوار کیا، اور محمد ابن اشعث نے حضرت مسلم ابن عقیل کے پاس سے ہتھیار لے لیے۔ مسلم ابن عقیل نے فرمایا کہ یہ پہلی میرے ساتھ بے وفائی ہو رہی ہے کہ مجھے امان دیا جا رہا ہے اور میرے پاس سے سیفٹی کے ہتھیار تم لوگ لے رہے ہو۔ محمد ابن اشعث نے کہا کہ تم فکر مت کرو، میں تم کو پناہ لیتا ہوں، میں پناہ دیتا ہوں۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا کہ محمد مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپنی پناہ سے عاجز آ جاؤ گے، اور مجھے عبید اللہ بن زیاد اب نہیں چھوڑے گا، اب مجھے وہ قتل کر دے گا۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا کہ محمد میں تم کو صرف ایک بات کی وصیت کرتا ہوں، میری ایک بات مان لو۔ محمد ابن اشعث نے کہا کہ وہ بات کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک کام کرو، میں نے تو میرے چچا زاد بھائی حضرت حسین کو خط لکھ دیا ہے، وہ بیچارہ وہاں سے نکل بھی گیا ہوگا، اور وہ لوگ بھی یہاں پر آ کر اسی مصیبت میں مبتلا ہوں گے جس مصیبت کے اندر میں اس وقت مبتلا ہوں، یعنی وہ لوگ بھی ان کو قتل کر دیں گے۔ عبید اللہ بن زیاد یعنی کمپنی حضرت حسین اور اس کے پورے گھرانے کو قتل کر دے گی۔ تم ایک کام کرو، ایک خط بھیج دو، ان کو یوں کہہ دو کہ کوفے کے لوگ تم کو دھوکہ دے چکے ہیں، تمہارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، تم یہاں پر مت آنا، اور یہ وہی بے وفا لوگ ہیں کہ جن کی بے وفائی کو دیکھ کر اور محسوس کر کے تمہارے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کی تمنا کی، تم یہاں پر اب مت آنا۔ محمد بن اشعث نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ایک بندے کو بھیج دیا کہ تم جا کر حضرت حسین کو خبر دے دو۔ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ محمد ابن اشعث نے دور سے کہا عبید اللہ مسلم ابن عقیل کو کچھ مت کرنا، میں نے ان کو پناہ دی۔ عبید اللہ بن زیاد منحوس اور ملعون نے کہا کہ میں نے تم کو پناہ دینے کے لیے بھیجا تھا یا حضرت حسین یعنی مسلم ابن عقیل کو پکڑنے کے لیے بھیجا تھا؟ تمہاری پناہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مسلم ابن عقیل کو لایا گیا ہے عبید اللہ بن زیاد کے دربار کے اندر، کافی بات چیت ہوئی، اور عبید اللہ بن زیاد نے حضرت مسلم ابن عقیل کے بارے میں اپنے جلادوں کو یوں کہا ان کو محل کے اوپر لے جاؤ اور گردن کاٹ کر ان کے سر کو الگ کر دو اور سر کو ابن یزید کے پاس پہنچا دو۔ چنانچہ وہ لوگ اوپر لے گئے ہیں، حضرت مسلم ابن عقیل چڑھ رہے تھے۔ اچھا، حضرت مسلم ابن عقیل نے بھی عبید اللہ بن زیاد کے سامنے کہا کہ عمر بن سعد کو مجھے کان میں دو باتیں کہنی ہیں۔ عمر بن سعد کے اندر ہمت نہیں ہوئی پہلے جانے کی، تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم سن لو، مسلم ابن عقیل تم کو کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اب اندازہ لگائے، مسلم ابن عقیل نے کہا کہ عمر بن سعد میری ایک وصیت ہے، وہ وصیت میری یہ ہے کہ 700 درہم میں نے قرضہ لیا ہے کوفہ کے اندر فلاں بندے کے پاس سے، تم میری طرف سے ادا کر لینا۔ حقوق العباد کا خیال دے کے سامنے موت نظر آ رہی ہے لیکن قرضہ ادا کرنا چھوڑا نہیں۔ عمر بن سعد نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں ادا کر لوں گا۔ کہا دوسری وصیت کیا ہے؟ فرمایا کہ میں نے آلریڈی محمد ابن اشعث کو تو بھیج دیا ہے حضرت حسین کے پاس، ایک کام کرو تم ایک اور بندے کو بھیج دو، حضرت حسین سے یوں کہنا کہ خدا کے واسطے کوفہ مت آنا، بس آپ اتنا کام کر لو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ بالآخر حضرت مسلم ابن عقیل کو عبید اللہ بن زیاد نے شہید کر لیا۔ وہاں پر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے، مکۃ المکرمہ سے انہوں نے روٹ کیا ہے کوفہ کا۔ ابھی تک ان کو اطلاع نہیں پہنچی ہے، تقریباً غالباً ان کو مقام میں زبالہ کے اندر پہنچے یا کسی اور مقام پر پہنچے، حاجر کے مقام پر پہنچے
اور وہاں پر پہنچنے کے بعد ان کو اطلاع ملی کہ میرے چچا زاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ ایک دو قاصد انہوں نے مزید بھیجے ہیں جو ان کے رضائی بھائی تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر رکے تھے، وہاں پر بہت سارے صحابہ کرام آئے، عبداللہ ابن عباس آئے، عبداللہ ابن مطیع آئے، عبداللہ ابن عمر آئے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ آئے، اور سب نے آ کر کہا کہ دیکھو آپ مت جانا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو میں ایک چیز کا عہد کر چکا ہوں، اب میں واپس تو نہیں جا سکتا ہوں۔ انہوں نے خواب بھی دیکھا تھا، لوگوں نے پوچھا کہ وہ خواب کیا ہے، فرمایا کہ وہ خواب میں اپنی موت تک کبھی کسی کے سامنے بیان نہیں کروں گا کہ میں نے وہ خواب کیا دیکھا ہے۔ بالآخر حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی اطلاع ملی ہے۔ کچھ اچھا وہاں پر ایک شاعر تھا فرزدق کر کے، وہ راستے میں حضرت مسلم ابن عقیل کو ملا۔ مسلم ابن عقیل نے پوچھا کہ فرزدق ایک بات بتاؤ، کوفے والے کیسے لوگ ہیں؟ تو فرزدق نے بڑا پیارا جواب دیا۔ فرزدق شاعر نے کہا ارے حسین مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوفے والوں کے دل تو تمہارے ساتھ تھے لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کو دھوکہ دے دیں گے، وہ آپ کے ساتھ وفاداری کا معاملہ نہیں کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ثعلبیہ پر پہنچے، وہاں پر پہنچنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھیوں نے کچھ کہا کہ آپ ایک کام کرو، آپ کے لیے کوفے کا راستہ بند ہو چکا ہے، اب آپ یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ لیکن حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہو چکے تھے اور مسلم ابن عقیل کے گھرانے کے لوگ وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم واپس تو نہیں جائیں گے، یا تو حضرت مسلم ابن عقیل کی طرح ہم بھی شہید ہو جائیں گے یا تو ہم ان سے قصاص لیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے رخ کیا ہے، ایک جگہ پر پہنچے ہیں، وہاں پر ان کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہے، اور وہاں پر سے سامنے ایک لشکر آتا ہوا ان کو نظر آیا، اور اس لشکر کا جو امیر تھے ان کا نام تھا حضرت حر ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں ان کے سامنے حضرت کیوں لگاتا ہوں یہ میں بعد میں بتاتا ہوں، اور یاد رکھنے میں ایک ڈاؤٹ کلیئر کر دوں، یہ حر ابن یزید یہ یزید کے لڑکے نہیں، یہ یزید دوسرے، یہ بڑے اچھے نیک انسان تھے۔ حر ابن یزید اپنا لشکر لے کر آیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت ہوئی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر والوں کو بول دیا کہ تم ایک کام کرو، اپنے گھوڑوں کو اچھی طریقے سے کھلا لو پلا لو اور ان کو تازہ کر لو، اس لیے کہ اب ایسا منظر نظر آ رہا ہے کہ سامنے موت ہے، اب شاید جنگ ہو جائے گی۔ حر ابن یزید نے اور اس کے لشکر نے 3 نمازیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی ہے، ظہر کی پڑھی ہے، عصر کی پڑھی ہے، اور غالباً مغرب کی بھی پڑھی ہے۔ 3 نمازیں انہوں نے حضرت حسین کے پیچھے پڑھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد خطبہ دیا ہے، ایک نماز کے بعد دوسرا خطبہ دیا ہے، اس طریقے سے تیسرا بھی خطبہ دیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر ابن یزید کو کہا کہ تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ دیکھو ہمیں ایک ہی حکم ہے، وہ حکم یہ ہے کہ ہم آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے دربار کے اندر پہنچاتے، یزید کے دربار میں بھی نہیں، عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پہنچائیں۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ میں عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پہنچوں، اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، مجھے موت منظور ہے لیکن ان کی غلامی مجھے منظور نہیں، میں ان کی غلامی کو قبول نہیں کروں گا۔ تو بات چیت ہوتی رہی، لیکن حر ابن یزید یہ اہل بیت کا اکرام کرتے تھے، تو وہ بار بار اصرار کرتے تھے کہ ہم تم کو وہاں پر لے جاتے ہیں۔ حضرت حسین کہتے کہ ہم لوگ واپس چلے جاتے، ہمیں آپ کے ساتھ نہیں آنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک کام کرو، نہ تمہاری بات نہ میری بات، ہم ایک کام کرتے ہیں، نہ کوفہ کا رخ کرتے ہیں نہ مکہ اور مدینہ کا رخ کرتے ہیں، ہم تیسرے راستے کے اوپر چلتے ہیں، قادسیہ کے راستے کے اوپر چلتے ہیں، اور میں ابن زیاد کو خط لکھ دیتا ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہتا۔ چنانچہ انہوں نے خط لکھنے ہی والے تھے کہ وہاں پر ایک اور بندہ جاسوسی کرنے کے لیے حر بن یزید کے پاس آیا، اور اس نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو سلام نہیں کیا۔ حر بن یزید اور اس کے لشکر اور اس کی کمپنی کو سلام کیا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ ابن زیاد نے مجھے خط دیا۔ اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا کہ کسی بھی حال میں مسلم ابن عقیل کے اوپر اب زمین کو تنگ کر دو، اور ان تک اب پانی مت پہنچنے دینا، ان کو پانی مت دینا، اگر پانی لینے کے لیے جاتے تو ان کو روک دینا۔ حر بن یزید نے کہا حسین اب دیکھ لو، اب میں تمہارے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا ہوں، کوئی مصالحت نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ جاسوس میرے سر کے اوپر کھڑا ہے۔ وہاں پر عبید اللہ بن زیاد نے 4000 کا مزید لشکر حضرت حسین کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیا۔ 1000 پہلے سے آیا ہے، 4000 کا دوسرا آیا، کتنے ہوئے 5000، اور ایک طرف خالی 72 لوگ یا اس کے آس پاس کم و بیش ہوں۔ عمر بن سعد کا لشکر آیا ہے،
عمر بن سعد کا جب لشکر آیا، حضرت حسین سے بات چیت ہوئی تو عمر بن سعد کے لشکر نے کہا کہ تم عبید اللہ بن زیاد کے اوپر ہاتھ پر بیعت کر لو یزید کے لیے اور تم وہاں پر چلو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے منع کر لیا کہ میں وہاں پر تو نہیں آؤں گا۔ عشاء کا جب وقت ہوا نا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد کے لشکر کو یوں کہلوایا کہ تم ایک کام کرو، آج رات کو ہم آمنے سامنے بیٹھ کر سب کے سامنے بات چیت کر لیتے ہیں۔ عمر بن سعد نے کہا کہ کوئی بات نہیں۔ وہاں پر سامنے آئے اور بات چیت ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے 3 باتیں پیش کرتا ہوں، 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات قبول کر دو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں پر واپس چلا جاتا ہوں، مکے سے آیا ہوں مکہ میں واپس چلا جاتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یا تو تم مجھے ڈائریکٹ یزید کے پاس ملک شام بھیج دو، میں یزید سے ٹیبل ٹاک کر دوں گا، میں بات کر لوں گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم کو یہ بھی منظور نہیں ہے تو مجھے اسلام کی کسی سرحد کے اوپر بھیج دو، میں وہاں پر جا کر ذکر کروں گا، استغفار کروں گا، وہاں پر جا کر دین کا کام کروں گا۔ عمر بن سعد نے کہا کہ یار بات تو ٹھیک ہے، یہاں پر تو لڑائی ختم ہو رہی ہے، حضرت حسین کی 3 باتیں اگر 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات قبول کر لیتے ہیں تو ہمارا کون سا نقصان ہو رہا ہے، اور اوپر سے جنگ بھی نہیں ہو رہی ہے۔ میں ان دنوں کے اندر ایک جملہ بار بار کہتا تھا کہ کس بندے کا سب سے بڑا ہاتھ ہے حضرت حسین کی شہادت کے اندر۔ اب آپ آگے سنیں گے۔ چنانچہ عمر بن سعد نے خط لکھ دیا۔ جب یہ خط عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پہنچا ہے نا، عبید اللہ بن زیاد پڑھ رہا تھا زور سے کہ اگر بات تو ٹھیک ہے، جس بندے نے مجھے خط لکھا ہے یہ بندہ امت کا ہمدرد بھی ہے، لڑائی بھی نہیں چاہتا ہے، اور اس میں ہمارا کام بھی بن جاتا ہے۔ وہاں پر ایک بندہ موجود تھا جس کا نام تھا شمر ذی الجوشن، یہ وہاں پر بندہ موجود تھا۔ اس نے کہا عبید اللہ یہ غلطی مت کرنا، اگر اس وقت تو نے حضرت حسین کو اپنے ہاتھ سے جانے دیا تو یہ دوبارہ تیرے پاس کبھی واپس نہیں آئیں گے، اور جب آئیں گے تب بڑا لشکر لے کر آئیں گے اور تیرے سے مقابلہ کریں گے، اور تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا تو پھر میں کیا کروں؟ کہا کہ ایک کام کرو، ان کو ایک خط لکھ دو عمر بن سعد کو اور میرے حوالے کر دو، وہ خط لے کر میں جاتا ہوں اور عمر بن سعد کو یوں کہہ دو کہ ان کے ساتھ کسی بھی حال میں ان سے ہمیں لڑائی کرنی ہے، لڑائی کرنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پورے گھرانے کو شہید کر دینا ہے، اور ان کے اوپر اپنے گھوڑوں کو دوڑانا ہے۔ ظلم دیکھیں ان لوگوں کا، ان کے اوپر اپنے گھوڑوں کو دوڑانا ہے، اور اس کے بعد ہم ان کو چھوڑیں گے۔ یہاں سے شمر عبید اللہ بن زیاد کا خط لے کر عمر بن سعد کے پاس پہنچا اور 500 سپاہیوں کو مزید لے کر گیا تھا۔ 4000 پہلے سے 5000 اور یہ 550 500 سپاہیوں کو لے کر یہ وہاں پر پہنچا ہے، اور عمر بن سعد کے سامنے خط لکھ دیا کہ ان سے کسی بھی حال میں لڑائی کرنی ہے، ان کو ختم کر دینا ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی مذاکرات نہیں کرنی ہے، کوئی مصالحت نہیں کرنی ہے، کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ عمر بن سعد سمجھ گیا کہ یہ چال کس کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عبید اللہ بن زیاد میری بات کو مان جاتا، لیکن یہ شمر کا کام ہے۔ اس نے شمر کو کہا کہ شمر تو نے کون سا ظلم کر لیا، تو کیوں اہل بیت سے اتنی دشمنی کرتا ہے؟ خیر معاملہ ختم ہو گیا، ان لوگوں نے جنگ کا اعلان کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج کی رات کے لیے جنگ کو ملتوی کر دو، آج رات جنگ مت کرو، ہم آج کی رات کے اندر استغفار کرنا چاہتے ہیں، نماز میں عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں، اپنے گھر والوں کو ہم وصیت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ 9ویں محرم الحرام کی رات تھی، یعنی آئندہ کل 10ویں محرم کی رات، اور یہ آج 9ویں محرم کا دن پورا ہوا اور 10ویں محرم کی رات شروع ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اسی دوران ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، اچانک اٹھے اور فرمانے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اپنی بہن سے کہا کہ میں نے خواب میں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا کہ حسین اب تم میرے پاس آنے والے ہو۔ یہ یہاں سے شہادت کی شروعات ہوتی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ حضرت زینب کو حضرت حسین نے فرمایا کہ بہن، میری پیارے بہن تو مت رونا، اگر میں شہید ہو جاتا ہوں، اپنے سر کو مت پیٹنا، اپنے سینے کو مت پیٹنا، اپنے سر پر سے دوپٹہ مت اتارنا، اور زور سے مت رونا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری آواز لوگوں تک پہنچ جائے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی۔ اس کے بعد حضرت حسین نے خطبہ دیا اپنے لوگوں کے درمیان، فرمایا کہ تم لوگوں نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، تم لوگ ایک کام کرو، تم لوگ رات کے وقت میں یہاں سے نکل جاؤ، تم لوگ نکل جاؤ، میں تم سب کو معاف کر دیتا ہوں، دشمن کو میری پرواہ ہے نا، میری پکڑ کرنی ہے نا، میں چلا جاتا ہوں، اگر وہ میں اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہوں تو وہ تم کو کچھ نہیں کرے گا۔
لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھ تھے وہ بڑے وفادار تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, ہم بھی مر جائیں گے آپ کے ساتھ. حضرت مسلم ابن عقیل کے خاندان کے لوگ وہاں پر موجود تھے. حضرت حسین نے فرمایا اے مسلم ابن عقیل کے خاندان والوں, تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ, آلریڈی تمہارا ایک بندہ شہید ہو چکا ہے, اب میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا. تو لوگوں نے کہا اگر ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو ہم گھر پہ جا کے لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ تم نے اپنے بڑوں کو موت کے منہ کے اندر چھوڑ دیا اور دھوکہ دے کر واپس آ گئے ہو, ہم نہیں آئیں گے. پوری رات گزر گئی ہے, پوری رات پتہ نہیں کس طریقے سے ان کی گزر ہوگی, کیا دعائیں مانگی ہوگی, چونکہ موت سامنے نظر آتی ہے نا. سامنے 5,500 کا لشکر ہے, یہاں پر کل افراد 72 کے قریب ہیں. دوسرا دم جب شروع ہوا ہے نا تو میں نے ایک نام لیا تھا حر بن یزید. حر بن یزید نے جب دیکھا کہ اب جنگ ہونے والی ہے, اس نے کہا, دل میں سوچا کہ اب میرے لیے آخری موقع. اس نے وہاں پر سے سامنے والے لشکر کے اندر سے گھوڑے کو ایڑ لگائی, حضرت حسین کے پاس آیا. حضرت حسین سے کہا کہ حسین مجھے نہیں پتا تھا, میں نے آپ کو روک لیا, مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے روکنے کی وجہ سے اتنا بڑا سانیہ نظر آ جائے گا. اب میری توبہ یہی ہے کہ میں آپ کی طرف سے لڑوں گا اور شہید ہو جاؤں گا. چنانچہ حضرت حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید بھی ہو گئے. جنگ چلتی رہی, بڑی زبردست جنگ چلی. ظہر کا جب وقت آیا, نوجوانوں کان کھول کر سن لا, جب ظہر کی نماز کا وقت آیا نا تو ابو شمامہ ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے تابعی یا صحابی ہیں, انہوں نے حضرت حسین سے کہا, حسین دل تو چاہتا تھا کہ میں تمہارے سامنے مر جاؤں, لیکن ظہر کی نماز کا وقت آ گیا ہے, دل کرتا ہے کہ جاتے جاتے میں کم از کم اللہ کے سامنے سجدہ کر کے جاؤں. لیکن ان کو سجدہ نصیب نہیں ہوا, وہ پہلے ہی شہید ہو گئے تھے. حضرت حسین نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں تھوڑی دیر کے لیے جنگ کو روک لو, مجھے یہاں پر نماز پڑھنی. میدان کارزار ہے, لڑائی چل رہی ہے, کربلا کا میدان ہے, لیکن نماز کا خیال آ رہا ہے. تو کیا کہتے ہیں, جنگ کو تھوڑی دیر کے لیے روک لو, ہم نماز پڑھتے ہیں. لوگ زخمی ہیں, خون سے لت پت ہیں, وہاں پر خیموں کے اندر عورتوں کی چیخیں اور چلانے کی آوازیں ہیں, معصوم بچے رو رہے ہیں, یہ وہاں کا منظر ہے. تو ان لوگوں نے جنگ کو روکنے سے منع کر لیا. حضرت حسین نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں, ہم صلاۃ الخوف پڑھیں گے. انہوں نے صلاۃ الخوف پڑھی ہے اور دوبارہ جنگ شروع ہوئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے لڑکے جن کا نام ہے علی اکبر, ایک شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لڑکے کو مارا, تیر مارا, وہ گر گئے. اور اس کے بعد ایک منحوس آیا جس نے حضرت حسین کے اس لڑکے کو حضرت حسین کے سامنے ٹکڑے کر. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لڑکے کی لاش کے ٹکڑوں کو اٹھایا ہے اور لے کر خیمے کے اندر ایک طرف رکھ دیا ہے. واپس آئے, ایک بدبختہ تھا جس کا نام تھا ابن نصیر کر کے, مالک ابن نصیر. اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اوپر تلوار ماری, خون کا فوارہ نکل گیا. حضرت حسین نے اپنے چھوٹے سے بچے عبداللہ کو اپنی گود میں اٹھایا. تو وہاں پر ایک اور بدبختہ تھا جس نے سیدھا تیر مارا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے کے حلق کے اندر گھس گیا, خون کا فوارہ نکلا. حضرت حسین نے خون یوں ہاتھ میں لیا اور آسمان کی طرف اڑا کر کہا, اے اللہ اب بس ہو گیا, اب بس ہو گیا, اے اللہ ان سے تو انتقام لے لینا, اب ان کو مت چھوڑ. یہ شہید ہو گئے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتیجے قاسم ابن حسن, جب ایک بدبخت نے ان کو تلوار ماری تو ان کی زبان سے نکلا یا عمّا, میں اس کا اردو میں ترجمہ کرتا ہوں چاچو, چاچا کہہ کر پکارا کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. حضرت حسین وہاں پر دوڑے, اکیلا بندہ سب جگہ پر جا رہا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر پہنچے ہیں. عمر بن سعد نے تلوار ماری تھی, حضرت حسین نے اس کے اوپر ایک تلوار ماری تو کوہنی جو تھی نا وہ دونوں ہاتھ سے الگ ہو, ان کو بھی وہاں پر جا کر رکھا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے لڑ رہے تھے, لیکن زخم سے چور ہو چکے تھے, تھک گئے تھے, پیاس بہت لگی تھی. دریائے فرات کے قریب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں پانی پینے کے لیے. تو وہاں پر ایک بندہ تھا جس کا نام تھا, ایک نام میں بھول رہا ہوں, اس بندے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک کے اوپر تلوار تیر مارا, وہاں سے خون کا فوارہ نکلا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے ہیں اور لڑ رہے ہیں. تاریخ میں لکھا ہے ایسا پہلا موقع ہے کہ جس انسان کا سارا خاندان کٹ چکا ہو, خود بندہ زخمی ہو چکا ہو, لیکن جب وہ مجمع کی طرف جا رہا ہو تو بھیڑ اور بکریوں کی طرح لوگ بھاگتے تھے. اور ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت حسین میرے ہاتھ سے شہید نہ ہو. ہر بندہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا. وہاں پر جب دیکھا شیمر نے ہر بندہ یہاں پر بچنا چاہتا ہے, تو اس نے کہا کہ سب ایک ساتھ حضرت حسین کے اوپر حملہ کرو. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سب لوگوں نے ایک ساتھ حملہ کیا ہے.
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ وہاں پر ایک بندہ تھا خولہ ابن یزید، شمر نے کہا کہ حضرت حسین کا سر الگ کر دو۔ جب وہ بندہ آیا، اس نام کو بھی یاد رکھنا، خولہ ابن یزید کا، جب یہ بندہ آیا ہے نا، جب اس نے تلوار رکھی نا حضرت حسین کے گردن کے اوپر تو اس کے ہاتھ کانپ گئے، وہ ہٹ گیا۔ ایک اور بندہ ملعون آیا، سنان ابن انس کر کے نام تھا، اس بندے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو الگ کر دیا۔ اس کے بعد شمر نے کہا ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ حضرت حسین کے سر لاش مبارک کو اور اہل بیت کی جو ناشے ہیں ان کے اوپر تم اپنے گھوڑے دوڑاؤ، اور اس گھوڑے کے پاؤں کے اندر لوہے کے ٹاپ موجود تھے اور ان کو رون ڈالو۔ چنانچہ سب کو اس طریقے سے رون دیا گیا ہے، اور اس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو لیا ہے، اور ابن زیاد کے دربار میں پہنچانے سے پہلے خولہ ابن یزید جو میں نے ابھی نام لیا تھا، میں 2 کرامتیں حضرت حسین کے سر مبارک کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ خولہ ابن یزید نے جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں حضرت حسین کے سر کو لے کر گیا تو وہ دربار بند تھا، یہ اپنے حضرت حسین کے سر کو لے کر اپنے گھر پر گیا ہے اور ایک تھالی کے اندر رکھا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، ہم کسی ذبح کیے ہوئے بکرے کا سر اپنے سامنے رکھتے ہیں نا تو بھی ہمارے دل کے اندر کڑن ہوتی ہے، اور ان لوگوں نے نواسے رسول کے سر کو اس طریقے سے لیا اور تھالی میں رکھا ہے، اور اپنی بیوی کے پاس اپنے کمرے میں گیا اور جا کر کہتا ہے، نوار اس کا نام تھا، نوار کو کہتا ہے کہ میں آج تیرے لیے دنیا جہاں کا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تم کیا لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نواسے رسول حسین رضی اللہ عنہ کا سر لے کر آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ملعون تجھے پتا ہے تو کیا لے کر آیا ہے؟ لوگ اپنے گھروں میں اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں تو سونا اور چاندی لے کر آتے ہیں، اور تو حسین رضی اللہ عنہ کا سر لے کر آیا ہے، اب آج میں اور تو ہم دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ اٹھی ہے، نوار کہتی ہے جب میں نے تخت کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک دیکھا ہے نا تو آسمان سے ایک نور آ رہا تھا جو ڈائریکٹ حضرت حسین کے سر مبارک کے اوپر پڑ رہا تھا، اور میں نے سفید پرندوں کو دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کا چکر لگا رہے تھے۔ شرح الصدور کے اندر علامہ سیوطی اور علامہ سیوطی کی دوسری کتاب الخصائص الکبریٰ جلد نمبر 2 کے اندر ایک اور واقعہ لکھا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دمشق کے اندر میں نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک رکھا ہوا تھا، پاس میں بیٹھا ہوا ایک آدمی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس آیت کریمہ پر پہنچا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ حضرت حسین کے سر مبارک سے آواز آئی اور صاف صاف آواز آئی۔ حضرت حسین نے یوں فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ اس سے بڑی قدرت اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرے سر کو یہاں پر لایا گیا ہے، اس سے بڑھ کر اور کرامت کون سی ہو سکتی ہے؟ حضرت حسین نے فرمایا اصحاب کہف سے زیادہ میرا سر کا یہاں پر لے کر آنا یہ اس سے بڑی کرامت ہے۔ حضرت حسین کے سر مبارک کے اندر سے آواز آئی۔ چنانچہ عبید اللہ بن زیاد کے دربار کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو رکھا گیا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے اپنی چھڑی سے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو اور ہونٹ مبارک کو یوں مار رہا تھا، چیک کر رہا تھا۔ وہاں پر ایک بوڑھے صحابی دربار کے اندر موجود تھے جن کا نام ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ، بہت بوڑھے صحابی تھے وہ، اور وہ 2 نوجوانوں کے ایک سہارے کے اوپر چلتے تھے، اتنے بوڑھے ہو چکے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عبید اللہ بن زیاد اس طریقے سے چھڑی کو حضرت حسین کے سر کے یعنی ہونٹ مبارک کے اوپر مار رہا ہے تو حضرت زید بن ارقم نے فرمایا عبید اللہ بن زیاد کو، عبید اللہ اس چہرے سے اپنی چھڑی کو ہٹا دے، خدا کی قسم میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چہرے کو چومتے ہوئے دیکھا۔ یہ ظلم انہوں نے کیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو یزید کے دربار میں بھی اسی طریقے سے لایا گیا ہے، اور یزید کے دربار کے اندر تو عجیب و غریب منظر تھا۔ اچھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، اس کا ایک کا نام تھا فاطمہ بنت حسین اور ایک کا نام تھا سکینہ بنت حسین۔ بہت چھوٹی بچیاں تھی، اتنی چھوٹی بچی تھی کہ اگر ان کو کوئی چیز دیکھنی ہو نا تو یہ پاؤں کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور اس طریقے سے وہ پاؤں کا سہارا لیتی تھی اور اپنے شہید باپ حضرت حسین کے سر مبارک کو دیکھتی تھی۔ اور جب یہ منظر لوگوں نے دیکھا تو کوہرام مچ گیا۔ اور یزید کے دربار میں بھی یزید بھی اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اسی طریقے سے مار رہا تھا۔ وہاں پر ایک اور صحابی تھے جن کا نام تھا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی یزید کو کہا تھا کہ یزید اس چہرے سے اپنی چھڑی کو ہٹا دے، میں نے میرے نبی کو بار بار اس چہرے کو چومتے ہوئے دیکھا۔ یہ ظلم میرے دوستوں انہوں نے کیا ہے۔ جب یزید کی بیوی نے یہ منظر دیکھا نا اس طریقے سے حضرت حسین کا سر لایا گیا ہے تو اس نے یزید کو بہت برا بھلا کہا، اور اس نے کہا
وہ بے پردہ باہر آ گئی تھی. تو یزید نے کسی بندے سے چادر لی, اس کے سر کے اوپر رکھا اور اس کو کہا کہ تو اندر چلی جا, میں حسین کے جو قاتل ہیں نا میں ان سے بدلہ لے لوں گا. لیکن میرے دوستو یاد رکھنا, اس نے جھوٹ بولا, اس نے ایک بندے سے بدلہ نہیں لیا ہے. اس کے بعد یہ تقریباً ایک روایت کے مطابق 2.5 سال اور ایک روایت کے مطابق 3.5 سال زندہ رہا ہے, لیکن کسی ایک بندے سے اس نے بدلہ نہیں لیا. بہرحال میں واقعے کو مختصر کر رہا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پورے گھرانے کو سر مبارک کے ساتھ مدینہ المنورہ روانہ کیا گیا. اب سوال ہوتا ہے نا کہ حضرت حسین کی نماز جنازہ کا مسئلہ کیا ہوا. تو یاد رکھے, حضرت حسین کے خاندان کے دوسرے شہداء اور حضرت حسین کا جو نیچے کا جو دڑ مبارک تھا, اس کی جنازے کی نماز کربلا کے میدان میں دوسرے دن اہل غامریہ نے پڑھی, اور سر مبارک جو لایا گیا ہے وہ مدینہ المنورہ لایا گیا ہے. اور مدینہ المنورہ کے اندر جنت البقیع میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم مبارک کے اندر حضرت حسین کے سر کو دفن کیا گیا ہے. گویا کہ ہم کہتے ہیں نا, اللہ کے نبی کی روایت موجود ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, یہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جنت حضرت فاطمہ کے قدموں کے نیچے. لیکن ان کے اندر ایثار و ہمدردی دیکھیں. جس بندے کو لے کر روانہ کیا گیا تھا حضرت حسین اور ان کی پوری فیملی کو چھوڑنے کے لیے کہ وہ مدینہ المنورہ ان کو صحیح سلامت چھوڑ کر آئے, تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے, اور حضرت فاطمہ جو ان کی دوسری بہن ہے, انہوں نے کہا کہ اس بندے نے ہمارے ساتھ بہت احسان کا معاملہ کیا ہے, ہم ان کو کچھ ہدیہ دے دیتے. تو انہوں نے اپنے زیورات نکالے اور اس بندے کی خدمت میں پیش کیے کہ آپ نے ہمیں صحیح سلامت یہاں پر پہنچایا. اس نے کہا کہ یہ جو کام میں نے کیا ہے نا وہ اللہ کے لیے کیا ہے, اگر میں دنیا کے لیے کرتا نا تو شاید اس سے بھی کم چیز کے اوپر میں راضی ہو جاتا, لیکن مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں. میرے دوستو, اس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی. اب آخری بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا انجام کیا ہوا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے اندر جتنے بھی لوگ شریک تھے, ایک نہیں بچا ہے. اللہ رب العزت نے ایک ایک کر کے سب کو ختم کر دیا ہے. 2 باتیں میں مزید آپ کی خدمت میں پیش کروں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ترمیم کیا آئی, حالات کیا بدلے. کتابوں میں لکھا ہے, تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کے 2 مہینے تک, ان کی شہادت کے بعد 2 مہینے تک جب بھی سورج نکلتا تھا اور اس کی کرنیں اگر کسی دیوار کے اوپر پڑتی تھی نا تو وہاں پر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا کہ وہاں پر سے خون ٹپک رہا. اور میں نے ایک روایت شروع میں سنائی تھی کہ اس روایت کو آپ یاد رکھنا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی عطا فرمائی تھی جس مٹی کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونا مقدر میں لکھا ہوا تھا. وہ مٹی عطا فرمائی تھی. ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مٹی کی ضرورت پڑی تو انہوں نے ایک شیشے کے اندر اس مٹی کو رکھا تھا. جب وہ دیکھا نا تو اندر دیکھتی ہے کہ وہ پوری خون سے بدل چکی تھی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ ام سلمہ اس مٹی کو امانت کے طور پر اپنے پاس رکھنا, اور جس دن یہ مٹی خون سے بدل جائے اس دن سمجھ لینا کہ میرا نواسا حسین وہ شہید ہو چکا ہے. اس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے. اب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ قاتلین حسین کے ساتھ انجام کیا ہوا ہے. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا انسان تھا جو حضرت حسین کے قتل کے اندر شریک تھا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اچانک نابینا ہو گیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ تو نابینا کیسے ہو گیا, تو دیکھنے والا تھا. اس نے کہا کہ میں ایک مرتبہ سویا ہوا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, اور ایک فرش بچھا ہوا تھا جہاں پر بہت ساری لاشیں جو تھی نا وہ قتل کی ہوئی پڑی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا, اللہ کے نبی ناراض ہوئے, مجھے ڈانٹا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کا جو خون تھا نا اس کے اندر سے ایک سلائی لی, یعنی ایک تھوڑا سا لگایا حصہ اور میری آنکھ میں رکھ دیا خواب میں. میں جب صبح میں اٹھا نا تو میں اندھا ہو چکا تھا. ایک واقعہ. دوسرا واقعہ, ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا, بعد میں دیکھا گیا کہ اس کا جو منہ تھا وہ بالکل کالا ہو چکا تھا. کسی نے پوچھا کہ تم تو عرب میں سب سے خوبصورت تھے. اس نے کہا کہ جس روز سے میں نے یہ سر گھوڑے کے اوپر لٹکایا ہے نا, جب رات کو سوتا ہوں تو 2 آدمی میرے پاس آتے ہیں اور مجھے لے جا کر خواب میں مجھے لے جاتے ہیں ایک آگ کے پاس. جب میں صبح میں دیکھتا ہوں تو میرا چہرہ جو ہے نا وہ پورا کالا ہو گیا ہے. اسی طریقے سے ایک بندہ تھا, جب اس کی مجلس کے اندر بات چیت چل رہی تھی کہ حضرت حسین کو قتل کرنے والے جتنے بھی لوگ تھے سب نے سزا بھگتی ہے,
تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں بھی حضرت حسین کے قتل کے اندر شریک تھا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا ہے۔ وہ بندہ وہاں سے گھر پر گیا ہے، کچھ کام کرنے جا رہا تھا کہ اچانک آگ لگ گئی اور وہ بندہ وہیں پر جل کر راکھ ہو گیا۔ جس بندے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا تھا کربلا کے میدان میں، جب پانی پینے کے لیے جا رہے تو اس کا نام تھا حسین ابن نمیر، اس بندے کے اوپر اللہ رب العزت نے پیاس کا عذاب مسلط کیا۔ وہ پانی پیتا تھا، کیونکہ جو گناہ کیا نا اسی گناہ کی اس کو سزا ملی۔ وہ پانی پیتا تھا لیکن اس کی پیاس بجھتی نہیں تھی، اس نے اتنا پانی پیا تو اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ بندہ مر گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد یزید بھی زیادہ دن زندہ نہیں رہا ہے۔ وہ ایک روایت کے مطابق جیسے میں نے بتایا کہ 2.5 یا 3.5 سال زندہ رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر آوازیں اٹھنے لگی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا انتقام لوگوں سے ہو، لیکن اس نے نہیں لیا۔ اور جانتے ہو میرے دوستو، اس نے صرف اپنے اوپر حضرت حسین کی شہادت کا دھبا نہیں لیا ہے، بلکہ اس نے بعد میں مکہ المکرمہ کے اوپر بھی چڑھائی کی ہے، مدینہ المنورہ کے اوپر بھی چڑھائی کی ہے، اور یہ دونوں دھبے بھی قبر کے اندر اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اس کا بیٹا یزید کا بیٹا جب خلافت کے اوپر بعد میں آیا ہے نا، ایک روایت کے مطابق 40 دن یا ایک روایت کے مطابق 2 مہینے اس نے خلافت کو سنبھالا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے خلافت سنبھالنے کے بعد میرے باپ کے گناہوں کے اوپر پردہ پڑ رہا ہے، اس نے خلافت کو چھوڑ دیا کہ رکھو تم اپنے پاس، مجھے خلافت نہیں چاہیے، میں اپنے باپ کے گناہوں کو دھونے کے لیے یہاں پر نہیں آیا۔ اس نے خلافت کو چھوڑ دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، حضرت حسین کی جو شہادت ہوئی ہے وہ 10 محرم الحرام سن ہجری 61 میں ہوئی، اور سن ہجری 66 کے اندر کوفہ کے اوپر جس بندے کی خلافت آئی ہے اس کا نام تھا مختار، اور اس بندے نے اپنا کام کیا ہے۔ اس بندے نے ایک ایک کر کے جتنے بھی حضرت حسین کے قتل کے اندر تھے نا سب کو قتل کر دیا ہے، بلکہ ایک دن کے اندر اس نے 248 لوگوں کو اس نے جہنم کے حوالے کیا ہے۔ اب میں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں نام پیش کرتا ہوں۔ ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا عمرو ابن حجاج زبیدی، یہ بھی حضرت حسین کی شہادت کے اندر اس کا ہاتھ ہے۔ یہ بندہ پیاس اور گرمی کی وجہ سے بھاگا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور اس کے بعد اس کو مختار نے قتل کر دیا ہے۔ ایک اور نام آتا ہے شمر ذی الجوشن، جو سب سے بڑا بدبخت تھا حضرت حسین کی شہادت میں، جس کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ مانا جاتا تھا کہ سب سے بڑا سخت تھا۔ اس کو قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش کو کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا، اور اس کے لاش کو کتوں نے کھا لیا۔ یہ اس کا انجام ہوا ہے۔ اسی طریقے سے مالک ابن بشیر کر کے ایک شخص تھا، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی اپنے سر کے اوپر سے اٹھائی تھی، تو اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کاٹ کر اس کو کھلے میدان میں ڈال دیا گیا، اور وہ بندہ تڑپ تڑپ کر مر گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بندہ تھا جس کا نام تھا عثمان ابن خالد، اس کو بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کے اندر بندہ بھی شریک تھا، اور اس بندے کو زندہ جلا دیا گیا ہے، قتل کر کے اس کے بعد اس کو جلا دیا گیا ہے۔ حکیم ابن طفیل جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا تھا، اس کا بدن تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، اور وہ بندہ اسی طریقے سے تڑپ تڑپ کر مر گیا ہے۔ زید ابن رفاد جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے مسلم ابن عقیل کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو تیر مارا تھا، تو اس کو بھی اسی طریقے سے عذاب دیا گیا۔ اس کو تیر مارا نا تو اس نے بچانے کے لیے اپنا ہاتھ یوں رکھا، اس کے بعد اوپر تیر مارا نا تو یہ ہاتھ یہاں پر اس کا بند گیا، اور اس کے بعد اس کے اوپر تیر برسائے گئے، پتھر برسائے گئے، اور پھر اس کو زندہ تڑپا تڑپا کر اس کو جلا دیا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا معاملہ ہوا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو عبید اللہ بن زیاد کے دربار کے اندر ایک ٹہنی کے اوپر، ایک کھیلے کے اوپر رکھا گیا تھا۔ ایک وقت آیا کہ عبید اللہ بن زیاد کا سر بھی اسی جگہ پر رکھا ہوا تھا، اور اس کے سامنے کون سا خلیفہ تھا جس کا نام تھا مختار۔ مختار کا سر بھی اسی طریقے سے رکھا ہوا تھا مصعب ابن زبیر کے سامنے، اور ایک مرتبہ مصعب ابن زبیر کا سر بھی اسی طریقے سے رکھا ہوا تھا ایک اور بندے کے سامنے، عبد الملک ابن مروان کے سامنے۔ عبد الملک ابن مروان نے جب دیکھا نا کہ یہاں پر تو سب کے میرے سامنے سب کے سر رکھے جاتے ہیں، اس کے بعد اس بندے نے اس محل کو توڑ دیا گیا اور اس محل کو ختم کر دیا گیا۔ اس طریقے سے میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی ہے۔ ہم سب دعا کرتے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت حسین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔